الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن على العرش استوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گزشتہ مجلس میں آپ معزز سامعین کے سامنے ایک سوال اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہ سوال تھا کہ این اللہ، اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اس کے متعلق جو لوگوں کے نظریات ہیں وہ آپ کے سامنے پچھلے درس کے اندر ذکر کیے، اور اسی طرح پچھلے درس میں آپ کے سامنے اس حوالے سے دلائل قرآن مجید سے پیش کرنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے، اور یہ دلائل چند آیات پر مشتمل تھے. ویسے تو آیات بے شمار تھیں، چند آیات جن کی طرف میں نے اشارہ کیا. سب سے پہلے ان آیات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جن میں واضح طور پر اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے موجود تھیں. پھر اسی طرح ان آیات کا آپ کے سامنے ذکر کیا جس کے اندر استوا الی السماء کا تذکرہ موجود تھا. پھر چند ایسی آیات آپ کے سامنے رکھی تھیں جس میں عرش عظیم کا تذکرہ موجود تھا، پھر جن میں فرشتوں کا عرش عظیم کو اٹھانے کا ذکر ہے وہ آپ کے سامنے رکھی. پھر وہ آیات آپ کے سامنے رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات آسمانوں میں موجود ہے. پھر اس حوالے سے آپ کے سامنے آیت رکھی تھی کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے اور وہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. پھر اللہ رب العالمین کے علو بلندی پر چند آیات آپ کے سامنے بیان کی، اور اس کا ثبوت پھر میں نے چند اعتبار سے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آسمان، اس کی کیفیت قرآن مجید نے کیا بیان کی ہے. پھر فرشتوں کے نزول کا ذکر آپ کے سامنے کیا، اور آسمانی کتابوں کے نزول کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جو وحی ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا. تو الغرض دیگر اور آیات آپ کے سامنے بیان کی تھی اس حوالے سے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے. اور احادیث مبارکہ میں سے چند احادیث آپ کے سامنے میں نے
اس حوالے سے بیان کی تھی کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پچھلے درس میں یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ استوا کا معنی کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھا، اور جو استوا کا غلط معنی لوگ کرتے ہیں تو اس کے متعلق بھی میں نے وضاحت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آیا یہ معنی کرنا درست ہے یا غلط ہے۔ تو اب آئیے ہم آگے اپنا درس لے کر چلتے ہیں کہ قرآن مجید سے جو عقیدہ، جو نظریہ ہمیں جس کی دلائل ملتے ہیں، وہ عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے، اور اس کے دلائل قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، پھر تابعین میں سے چند کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تمام کے تمام صحابہ کا عقیدہ، نظریہ یہی تھا اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے، اور اس کی نص، اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ لونڈی والا واقعہ جو ہم نے پڑھا، آپ کے سامنے بیان کیا، اس کے اندر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس سے سوال کیا، پوچھا کہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ تو ایک اس عورت کا ذکر وہاں پر موجود ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی اتنی موجود نہیں، آپ کی مجالس میں بھی آنے والی نہیں۔ اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ جب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی مجالس میں آتے ہوں، آپ کی صحبت انہوں نے اختیار کی ہو، آپ کے ساتھ رہتے ہوں، آپ سے دین حاصل کرتے ہوں، کیا ان کا عقیدہ اس سے برعکس ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ لیکن پھر بھی ہم چند دلائل اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بات مزید کلیئر اور واضح ہو جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ بھی یہی تھا اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی، اس وقت انہوں نے ایک بات کہی تھی۔ وہ بات کیا ہے کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ فی السماء حی لا یموت۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التاریخ الکبیر اس کے اندر موجود ہے، مسند بزار کے اندر موجود ہے، اسی طرح امام دارمی کی کتاب الرد علی المریسی اس کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ سند بالکل صحیح ہے۔ اس کے اندر کیا فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ یہ بات جان لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، آپ پر موت آ چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ فی السماء حی، تو بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر زندہ ہے۔ اب غور کریں، یہاں پر لفظ السماء کا استعمال کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ پر نہیں بلکہ اس کی سمت ہے، جہت ہے، اور وہ جہت کیا ہے؟ السماء، بلندی، آسمانوں میں۔ حی، وہ زندہ ہے، لا یموت، اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے للدیان الارض من دیان السماء یوم یلقونہ الا من امر بالعدل، کہ روز قیامت زمین کے قاضی کے لیے آسمان کے قاضی، آسمان کا قاضی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت ہے،
سوائے اس قاضی کے جو عدل کا حکم دیتا ہے، اور فقضا بالحق، اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، ولم یقض علی ہوی، اور خواہش نفس پر فیصلہ نہیں کرتا، ولا علی قرابۃ ولا علی رغبۃ ولا حب، وجعل کتاب اللہ مرآۃ بین عینیہ، وہ اپنے سامنے اگر مسائل کے حل کے لیے فیصلہ کرتے ہوئے اگر اس فیصلے کا حل تلاش کرتا ہے تو وہ کتاب اللہ سے تلاش کرتا ہے۔ یہاں پر جو قابل غور عبارت ہے وہ شروع کی ہے، وہ کیا ہے؟ ویل للدیان الارض من دیان السماء، کہ زمین کے قاضی کے لیے آسمان کے قاضی کی طرف سے ہلاکت ہے۔ اب آسمان کا قاضی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں میں نہ ہوتے تو کیا سیدنا اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے؟ اور یہ بات بھی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العلو کے اندر ذکر کی ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، اور اسی طرح امام دارمی نے الرد علی المریسی میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور کریں ان کی عبارت پر، ما بین کل سماء الی اخری مسیرۃ 500 عام وما بین السماء والارض مسیرۃ 500 عام وما بین السماء السابعۃ الی الکرسی مسیرۃ 500 عام وما بین الکرسی الی الماء مسیرۃ 500 عام والعرش علی الماء واللہ علی العرش ویعلم اعمالکم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تو بالکل واضح ہے، کلیئر ہے۔ آپ سیدنا عمر کے قول میں کہہ سکتے ہیں آسمان کا ذکر ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ وہ آسمان کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر کیا ذکر ہے؟ واللہ علی العرش، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ عرش پر۔ اور عرش کہاں پر ہے؟ وہ حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، زمین اور آسمان دنیا کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، ساتویں آسمان سے کرسی تک 500 سال کا فاصلہ ہے، اور کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ عرش پر ہے، اور وَيَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اور یہ اعتبار سند کے اعتبار سے بالکل صحیح روایت ہے۔ تو یہاں پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کے متعلق کیا بیان فرماتے ہیں؟ واللہ علی العرش، کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انزل اللہ براءتک من فوق 7 سماوات، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل کی ہے۔ اب اس عبارت پر غور کریں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو برات کا اعلان ہوا ہے وہ زمین سے نہیں ہوا، وہ 7 آسمان کے اوپر والی ذات جو ہے عرش پر موجود ہے، ذات رب العالمین کی ذات، اس نے تمہاری برات کو نازل کیا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ کیا ہے؟ نزل عذرکی من السماء، کہ آپ کی برات آسمانوں کے اوپر سے اتری ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی فرماتے ہیں، ینادی مناد بین یدی الصیحۃ یا ایھا الناس اتتکم الساعۃ، قال فسمعها الاحیاء والاموات، قال وینزل اللہ عز وجل الى السماء الدنیا فینادی مناد لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اب غور کریں یہاں پر کہ اللہ رب العالمین وہ نزول فرما رہے ہیں الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف، اور نزول نیچے سے اوپر کی طرف نہیں ہوتا، اترنا جو ہوتا ہے ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے، نیچے سے اوپر جانا اس کو چڑھنا کہتے ہیں۔ تو نزول کا لفظ اللہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے استعمال کیا، اور مستدرک حاکم کے اندر حسن سند کے ساتھ یہ موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام نافع بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، یہ واقعہ لمبا ہے، کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ کے مضافات میں تشریف لے گئے،
ساتھیوں نے دسترخوان بچھایا، وہاں سے بکریوں کے چرواہے کا گزر ہوا تو اس نے سلام کہا، تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا کہ آئیے ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائے۔ چرواہا کہنے لگا مجھے روزہ ہے۔ فرمایا اتنے سخت اور گرم لو والے دن میں روزہ ہے، یعنی اتنی سخت گرمی ہے اور لو چل رہی ہے، اس کے اندر تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، پھر ان پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہو۔ کہنے لگا خدا کی قسم میں تو آخرت ٹھنڈی کر رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس تقوی کو جانچنے کے لیے پوچھا، ایک بکری ہمیں بیچ دیجئے، قیمت بھی ہم سے لے لیجئے اور افطاری کے لیے ہم آپ کو گوشت بھی دے دیں گے۔ وہ کہنے لگا ان میں میری بکری کوئی بھی نہیں ہے، سب میرے مالک کی ہیں۔ فرمایا مالک سے یہ کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا، ایک بکری نکل کے چلا گیا۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مزید امتحان لیتے ہوئے پوچھا کہ این اللہ، کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو چرواہے نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے چل دیا۔ اب کیا ہوا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات دہراتے جا رہے ہیں، فرماتے چرواہا کہتا ہے تو اللہ کہاں ہے؟ آپ مدینہ آئے تو اس کے مالک کو پیغام بھیجا، وہ چرواہا اور تمام بکریاں اس سے خرید لیں، پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریاں اسے ہبہ کر دی۔ یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ شعب الایمان کے اندر حسن سند کے ساتھ بیان کیا۔ اب یہاں پر غور کریں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے سوال کیا این اللہ، کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اپنی انگلی کو اٹھاتے ہوئے آسمان کی طرف کہ اللہ رب العالمین کی ذات یہاں پر ہے۔ اگر اس کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ غلط ہوتا تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کو کبھی بھی آزاد نہ کرتے، اس کو ڈانٹ دیتے، منع کر دیتے، سمجھا دیتے کہ نہیں بیٹا تمہارا عقیدہ نظریہ غلط ہے، تم غلط عقیدے کے اوپر قائم ہو۔ نہیں، اس کا عقیدہ بھی درست، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی عقیدہ یہی تھا۔ تو اس لیے میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ نظریہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر موجود ہے، عرش پر موجود ہے۔ تو ہر ایک سے واضح ہونا، کلیئر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے میں نے چند صحابہ کرام کے اقوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر کو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا اعلم لی علم ھذا الرجل، مجھے اس بندے کے حال و احوال معلوم کر کے دیجئے، الذی یزعم انہ یأتیہ الخبر من السماء، کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمانوں سے خبر آتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے عبارت کہ کہاں سے خبر آتی ہے؟ آسمانوں سے۔ اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ پر موجود ہوتے، ہر ایک کے اندر موجود ہوتے تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعویٰ نہ کرتے کہ مجھ پر ساتوں آسمانوں کے اوپر سے، عرش کے اوپر سے مجھ پر خبر آ رہی ہے، وہاں سے اللہ رب العالمین مجھے پیغام بھیجتے ہیں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کی قسم اگر میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو پسند کرتی تو خطرہ تھا کہ میں ماری جاتی، لیکن ولیکن علم اللہ من فوق عرشہ انی لم احب قتلہ، لیکن عرش کے اوپر اللہ رب العالمین یہ بات جانتا ہے کہ میں آپ کے قتل کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اب سیدہ عائشہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ وہ اللہ جانتا ہے جو من فوق عرشہ، عرش کے اوپر موجود ہے، کہ واقعی کیا میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو پسند کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح سیدہ ام ایمن سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دونوں چل کر وہ ام ایمن کے پاس آئے۔ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر سے کہا کہ چلو آئیے چلتے ہیں، ام ایمن سے ملاقات کر کر آتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگیں، تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ما یبکیک، کیا چیز ہے جو آپ کو رلا رہی ہے؟ کہا ما عند اللہ خیر لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاس اپنے رسول کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ فقالت ما ابکی اللہ اکون اعلم ان ما عند اللہ خیر لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکن ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء۔ کہتی ہیں میں جانتی ہوں کہ اللہ کے پاس جو اپنے رسول کے لیے ہے وہ بہتر ہے، لیکن میں اس لیے نہیں رو رہی، میں تو اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ جب بات سیدنا ابو بکر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ام ایمن نے کیا کہا کہ آسمان سے وحی کا نزول ہوتا تھا، اب وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سیدہ زینب بنت جہش کا واقعہ ہے، وہ فخر کیا کرتی تھی، وہ فخر کیا کرتی تھیں ازواج کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں پر۔ کس بات پر؟ کہتی ہیں زینب بنت جہش کے متعلق سیدنا انس بیان فرماتے ہیں کہ کانت زینب بنت جحش تقول ان اللہ انکحنی فی السماء، کہ بے شک میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر کیا ہے، آسمانوں کے اوپر کیا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر 7 آسمان کے اوپر کا ذکر موجود ہے کہ اس ذات نے میری نکاح کی ہے، زوجنی، نکاح میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھے دیا ہے، کس نے؟ اللہ رب العالمین کی ذات نے۔ تو یہ اس بات پر فخر کرتی تھی۔ تو یہ چند واقعات، چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ تمام صحابہ کا یاد رکھیے، صرف ان صحابہ کا نہیں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ اور نظریہ یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کبھی بھی اپنا عقیدہ اور نظریہ یہ نہ بناتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ تو اللہ کی ذات عرش پر ہی مستوی ہے، یہی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ ہے۔ اب آئیے صحابہ کے شاگرد تابعین، ان کے عقیدے کا ذرا مطالعہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ کیا ہے؟ کیا وہ بھی وہی عقیدہ رکھتے تھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا؟ جی ہاں، وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین والا ہی عقیدہ رکھا کرتے تھے۔ کعب الاحبار فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لما خلق الخلق استوى علی العرش فسبحہ یعنی العرش، اللہ رب العالمین نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کس پر مستوی ہو گیا؟ استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہو گیا۔ پھر عرش نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، اور یہ قول امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام ضحاک بن مزاحم ہلالی جو 150 ہجری کے بعد ان کی وفات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں فرماتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم۔ یہ آگے بات آئے گی بھی، لیکن یہاں پر غور کر لیں آپ کو تاکہ سمجھ میں آ جائے، کیونکہ وہاں پر ہو سکتا ہے پھر تفاسیر میں آپ کے سامنے یا اقوال میں یہ قول رہ جائے۔ تو امام ضحاک بن مزاحم وہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی 3 آدمی سرگوشی نہیں کرتے مگر وہاں چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں هو اللہ عز وجل علی العرش وعلمہ معہم، کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے اور اس کا علم ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی یہ چوتھے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا علم، لیکن اللہ کی ذات کا ہے
عرش پر مستوی ہے۔ اور یہ قول امام آجری نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر، امام طبری نے اپنی تفسیر کے اندر، اور ابو داود کی جو کتاب مسائل ابی داود اس کے اندر موجود ہے، امام بیہقی کے الاسماء والصفات کے اندر حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح اکرمہ جو کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مولا ہیں، 104 ہجری وفات ہے، فرماتے ہیں ان اللہ بدأ خلق السماوات والارض وما بینہما یوم الاحد ثم استوى علی العرش یوم الجمعۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان موجود چیزوں کی تخلیق اتوار کے دن شروع کی، پھر جمعے کے دن عرش کے اوپر مستوی ہو گیا۔ یہ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح شریح بن عبید 111 ہجری کے بعد ان کی وفات ہے، وہ کہتے ہیں ارتفع الیک ثغاء التسبیح وارتفع الیک وقار التقدیس سبحانک ذا الجبروت بیدک الملک والملکوت والمفاتیح والمقادیر، کہ تسبیح کی آواز ارتفع الیک تیری طرف بلند ہوتی ہے، وارتفع الیک وقار التقدیس، اور تقدیس کا وقار بھی تیری طرف بلند ہوتا ہے۔ اب بلندی اوپر کی طرف ہے، ٹھیک ہے، نیچے نہیں ہے۔ اور اے طاقت والے ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری ہی ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اب غور کریں یہاں پر کہ شریح بن عبید کیا کہتے ہیں، تسبیحات کہاں جا رہی ہیں؟ تیری طرف بلند ہو رہی ہیں، آسمانوں میں جا رہے ہیں۔ اسی طرح حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ مالک بن دیار 127 ہجری میں ان کی وفات ہے، فرمایا کرتے تھے اسمعوا الی قول الصادق من فوق عرشہ۔ ابو نعیم الاصبہانی کی جو کتاب حلیۃ الاولیاء ہے اس کے اندر حسن سند کے ساتھ یہ قول موجود ہے کہ عرش کے اوپر سے اس سچے کی بات سنو، اسمعوا الی قول الصادق، کہ اس سچے بندے، اس سچی ذات کی قول کو سنو، من فوق عرشہ، جو عرش کے اوپر موجود ہے۔ اور اسی طرح امام ایوب بن ابی تمیمہ، جس کو ایوب سختیانی کہا جاتا ہے، انہوں نے معتزلہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انما مدار القوم علی ان یقولوا لیس فی السماء شیء، کہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا نظریہ، نقطہ نظریہ یہی ہے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آسمانوں کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو امام ذہبی اس سند کے متعلق کیا بیان فرماتے ہیں، ھذا اسناد کالشمس وضوحا، کہ یہ سند سورج کی طرح واضح ہے، والاسطوانۃ ثبونا، اور ستون کی طرح پختہ ہے، عن سید اہل البصرۃ وعالمہم، جو کہ اہل بصرہ کے سردار اور ان کے جو عالم ہیں امام ایوب کی طرف سے مروی ہے۔ یعنی یہ انتہائی مضبوط سند ہے، اور اس کے اندر انہوں نے نظریہ نقل کیا کس کا؟ معتزلہ کا، کہ معتزلہ کا نظریہ عقیدہ کیا ہے کہ لیس فی السماء شیء، کہ وہ کہتے ہیں کہ آسمان کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اس کا مطلب ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آسمانوں کے اوپر موجود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس لیے تو انہوں نے ان کا رد کیا۔ اسی طرح ربیعہ بن عبد الرحمن، امام سفیان بن عیینہ کہتے ہیں میں ربیعہ بن عبد الرحمن کے پاس تھا، آپ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے بارے میں بتائیے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ وہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، وہ کیسے مستوی ہوا؟ تو سیدنا ربیعہ کیا بیان کرتے ہیں کہ الاستواء غیر مجہول، کہ استواء وہ مجہول ہے، معلوم نہیں، غیر مجہول یعنی استواء معلوم ہے، والکیف غیر معقول، اور کیفیت عقل میں آنے والی نہیں ہے، کیفیت عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ وَمِنَ اللَّهِ الرِّسَالَةُ وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغُ، پیغام اللہ کی جانب سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تبلیغ کرنا ہے، وَعَلَيْنَا التصدیق، اور ہمارے ذمے کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ یعنی اس قول کے اندر انہوں نے استواء کے متعلق کیا فرمایا کہ الاستواء معلوم، کہ استواء معلوم ہے، پتہ ہے، وہ مجہول نہیں ہے،
کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں غیر مجہول، یہ مجہول نہیں ہے، واضح ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، لیکن والکیف غیر معقول، اس کی جو کیفیت ہے وہ عقل میں آنے والی نہیں ہے، انسان کی عقل کے اندر اس کی کیفیت آ ہی نہیں سکتی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام آیات نازل کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی، اور ہم پر کیا ہے؟ ان آیات کی تصدیق کرنا لازم ہے، ضروری ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، عرش پر ہے، مان لیا۔ اسی طرح سلیمان بن طرخان تیمی ان کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، قال ابن ابی خیثمۃ فی تاریخہ حدثنا ہارون بن معروف قال حدثنا ابن ضمرۃ عن صدقۃ عن سلیمان التیمی قال لو سألت این اللہ، کہتے ہیں اگر تم مجھ سے پوچھو، اگر آپ پوچھیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے، لقلت فی السماء، تو میں کہوں گا کہ اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر ہے، آسمانوں میں ہے۔ اور یہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اجتماع الجیوش الاسلامیہ، اس کے اندر انہوں نے حسن سند کے ساتھ اس قول کو نقل کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے تابعین کے چند اقوال آپ کے سامنے رکھے کہ جو اس بات کی واضح نص ہیں، دلیلیں ہیں کہ ان تابعین کا عقیدہ، ان کا نظریہ بھی یہی تھا کہ نبی اللہ رب العالمین کی ذات وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پر مستوی ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ صحابہ کا بھی، یہی عقیدہ تابعین کا بھی۔ اب آئیے آپ کے سامنے مزید میں دوسری صدی کے جو ائمہ ہیں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے چند اور اقوال رکھتا ہوں۔ امام مقاتل بن حیان رحمہ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں جو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، پیچھے بھی آپ کے سامنے اس آیت کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا، ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ ان کا قول، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح دوسری صدی کی ہجری کے جو ہیں وہ مقاتل بن حیان ہیں، ان کا یہ قول کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ ہوا علی العرش وعلمہ معہم۔ غور کریں، ان کا بھی نظریہ یہ پہلی صدی اور دوسری صدی، عقیدہ ختم نہیں ہوا، وہی عقیدہ ہے۔ انہوں نے بھی وہی تفسیر بیان کی کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، وعلمہ معہم، اور ان کا علم ان کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے اور اس کا علم ان کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، كنا والتابعون متوافرون نقول ان اللہ تعالی ذکرہ فوق عرشہ ونؤمن بما وردت السنۃ بہ من صفاتہ جل وعلا، کہ ہم اور اکثر تابعین یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، اور احادیث میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ امام بیہقی کی کتاب الاسماء والصفات کے اندر موجود ہے۔ اور یہ قول ذکر کرنے کے بعد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ انما قال الاوزاعی ھذا، کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب جہم بن صفوان کے ظہور ہوا تھا۔ جہم بن صفوان کے ظہور کے بعد انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا منکر تھا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا منکر تھا، تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو یہ بات بتلا دی کہ مذہب سلف جو ہے وہ جہم بن صفوان والا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ کنا والتابعون متوافرون، ہم اور سارے کے سارے تابعی، ہم اور سارے کے سارے تابعی یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ھذا الاثر يدخل فی حکایت مذہبہ و مذہب التابعین، یہ اثر امام اوزاعی اور تابعین کے مذہب کی حکایت کرتا ہے کہ امام
اوزاعی کا عقیدہ کیا تھا، تابعین کا عقیدہ کیا تھا، وہ یہ قول اس کو واضح کرتا ہے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ جنہوں نے موطا لکھی، جس 4 ائمہ ہم مانتے ہیں نا، ان میں سے ایک جو امام مالک ہیں، فرماتے ہیں اللہ عز وجل فی السماء وعلمہ فی کل مکان لا یخلو من علمہ مکان، کہ اللہ رب العالمین آسمانوں سے اوپر عرش پر موجود ہے۔ اللہ عز وجل فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، وعلمہ فی کل مکان، لیکن اس کا علم ہر جگہ پر ہے۔ لا یخلو من علمہ مکان، اس کے علم سے کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے، اور یہ بالکل صحیح قول ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اسی طرح حماد بن زید بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما یدورون علی ان یقولوا لیس فی السماء الہ، یعنی الجہمیہ، کہ جہمیہ کے جو جتنے بھی اقوال ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ آسمانوں کے اوپر کوئی الہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ رب العالمین کا گویا کہ کلی طور پر انکار کر دیتے ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں علی بن حسن بن شقیق وہ بیان کرتے ہیں کہ سألت عبداللہ بن المبارک، میں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے سوال کیا کیف ینبغی لنا ان نعرف ربنا عز وجل، کیسے ہم اپنے رب کو پہچانیں گے، کس طرح ممکن ہے کہ ہم اپنے رب کا تعارف حاصل کر لیں، پہچان لیں؟ قال، انہوں نے کہا علی السماء السابعۃ علی عرشہ، یہ بات جان لو کہ اللہ رب العالمین 7ویں آسمان کے اوپر اپنے عرش پر ہے، بائن من خلقہ، مخلوق سے جدا ہے، مخلوق سے کوئی تعلق نہیں، جدا ہے، ولا نقول کما تقول الجہمیۃ، اور ہم جہمیہ کی طرح یہ نہیں کہتے انہ ہا ہنا فی الارض، کہ یہاں پر زمین میں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو یہ قول کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا صحیح قول ہے، ثابت قول ہے، اور وہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین 7 آسمان کے اوپر اپنے عرش پر ہے، مخلوق سے جدا ہے۔ عرش بھی یاد رکھیے مخلوق ہے، عرش بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ ولا نقول، اور ہم جہمیہ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ انہ ہا ہنا فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ یہاں زمین پر ہر ایک چیز کے اندر موجود ہے، ہر ایک کے اندر موجود ہے، نہیں، ہم وہی عقیدہ، وہی نظریہ جو صحابہ، تابعین، قرآن، حدیث، وہی ہم پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کی سند کے متعلق امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ قول امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سے تواتر کی حد تک صحیح ثابت ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہمیہ ارادو، یہ چاہتے ہیں ان ينفوا ان يكون الرحمن علی العرش استوى، کہ یہ اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کر دیں۔ وَأَرَادُوا، اور یہ بھی چاہتے ہیں ان ينفوا ان يكون القرآن کلام اللہ، اور یہ اس بات کا بھی انکار کر دیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ارا ان يستتابوا، کہتے ہیں میں یہ خیال رکھتا ہوں کہ ان سے توبہ کروائی جائے، فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ قبول کر لیں ٹھیک ہے، وَإِلَّا ضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ غور کریں، عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ نے بالکل واضح طور پر یہاں پر جہمیہ کے متعلق بیان کر دیا کہ وہ استواء علی العرش کا انکار کرنا چاہتے ہیں، وہ قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرنا چاہتے ہیں، اور ان سے کہا جائے گا تم ان دونوں مسائل پر غلطی پر ہو، توبہ کرو، اگر توبہ کر لیں ٹھیک، نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ یزید بن ہارون رحمہ اللہ سے ایک سائل نے پوچھا ای شیء الجہمیہ، جہمیہ کیا چیز ہیں، کیا ہیں، کون ہیں یہ لوگ، کیا عقائد ہیں، کیا نظریات ہیں ان کے؟ انہوں نے اپنا سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر فرمایا
من توہم الرحمن علی العرش استوى خلاف ما فی قلوب العباد فهو جہمی، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان الرحمن علی العرش استوى سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 ہے کا معنی وہ سمجھا جو بندوں کے دلوں میں موجود معنی ہے اس کے خلاف، اور وہ لوگوں کے دلوں میں کیا موجود ہے؟ فطری عقیدہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے؟ آسمانوں میں، عرش پر موجود ہے۔ کہتے ہیں اس کے خلاف جو بندہ عقیدہ نظریہ لے کر آئے گا، جو اس کا معنی سمجھے گا، فَهُوَ جَہْمِيٌّ، وہ کیا ہے؟ جہمی ہے۔ یعنی جہمیہ بالکل کلیئر واضح ہو گیا، جو اللہ رب العالمین کی ذات کو عرش پر مستوی نہیں مانتے وہ کون ہیں؟ جہمی ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یزید بن ہارون وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ھذا مذہب المسلمین، یہ مسلمانوں کا مذہب ہے۔ جو عقیدہ، جو نظریہ یزید بن ہارون نے پیش کیا، وہی عقیدہ، وہ نظریہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا مذہب المسلمین، یہی مسلمانوں کا مذہب ہے۔ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِن لفظ استوى، اور لفظ استوا سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ عند عامۃ المسلمین الباقین علی الفطرۃ السالمۃ التی لم تنحرف الی تعطیل ولا الی تمثیل، اس مسلمان کا جو فطرت سلیمہ پر قائم ہے، جو فطرت تعطیل کی طرف نہیں گئی، اللہ کی صفات کا کلی طور پر انکار کرنا، تحریف کی طرف نہیں گئی، جس کی فطرت بالکل محفوظ ہے، یہ اس کا بھی عقیدہ ہے، یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، عام سے عام مسلمان کا عقیدہ جو فطرت سلیمہ پر قائم ہے، اس کا عقیدہ یہی ہے۔ اور کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ، اور یہی مراد تھی امام یزید بن ہارون واسطی کی، ٹھیک ہے، ان کی بھی یہی مراد تھی کہ جس کی فطرت قائم ہے، فطرت سلیمہ پر موجود ہے، اس کے دل کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے، اور لفظ استوا بھی یہی دلالت کرتا ہے۔ اور یہ یزید بن ہارون الواسطی کون ہے؟ المتفق علی امامتہ و جلالتہ و فضلہ وہو من اتباع التابعین، یہ تبع تابعین میں سے ہیں، ان کی جلالت پر، ان کی امامت پر، ان کی فضیلت و منقبت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ حیث قال من زعم ان الرحمن علی العرش استوى خلاف ما یقر فی نفوس العامة فهو جہمی فإن الذی اقرہ اللہ تعالی فی فطر عباده وجب لهم علیہ ان ربهم فوق سماواته۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، جو بندہ اس کی تفسیر کرتا ہے جو عام لوگوں کے دلوں میں موجود نظریے کے خلاف ہے، وہ جہمی ہے۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کی فطرت میں یہ بات ودیعت کر دی ہے کہ ان کا رب کہاں ہے؟ آسمانوں سے اوپر ہے، فوق سماواتی ہی، آسمانوں کے اوپر موجود ہے۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں العامۃ مرادہ بہم جمہور الامت و اہل العلم، کہ یزید بن ہارون نے عام سے مراد جمہور امت اور اہل علم لیے ہیں۔ اور مزید وہ لکھتے ہیں کہ یزید بن ہارون کی یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر عرش پر مستوی ہونے کا اصل معنی ہوائے نفس سے سالم دلوں میں اور بیماریوں سے پاک فطرتوں میں موجود معنی کے خلاف ہوتا تو صحابہ تابعین پر لازم ہوتا کہ وہ یہ وضاحت فرماتے کہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا وہ معنی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور جبلت میں رکھا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض غبی ذہن کے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ کے آسمانوں سے اوپر یا عرش پر ہونے سے مراد یہ کہ آسمان اور عرش اللہ تعالیٰ کی پناہ ہیں یا عرش اسے گھیرے ہوئے ہے۔ انہوں نے اپنے ذہن اور فہم میں اس کی ایک کیفیت بنا لی ہے، جیسا کہ دیکھنے والے کو ایک جسم کے دوسرے جسم کے اوپر ہونے سے ذہن میں آتی ہے کہ یہ ایک جاہل کی حالت ہے،
کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ عام مسلمانوں میں سے بھی کسی نے یہ بات سوچی یا کہی ہو، چہ جائے کہ امام یزید بن ہارون کی یہ مراد ہو، بلا شبہ ان کی مراد وہی ہے جس کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ مزید یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں عام لوگوں کے دلوں میں وہی بات سمائی ہے جو اللہ نے مخلوقات کی فطرت میں ودیعت کر رکھی ہے کہ وہ مصیبتوں میں، سختیوں میں، دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کے مواقع پر اوپر کی طرف توجہ کرتی ہے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتی، حالانکہ کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا ہوتا۔ یہ تو اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور ہر بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کا کوئی ساتھی جہمی یا معطل اس کو نہ بنا دے۔ تو ان اقوال سے بھی بالکل واضح اور کلیئر ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، اور جو صحیح سالم فطرت کے اوپر شخص موجود ہے اس کو کسی جہمیہ، کسی معطلہ کا ساتھ نصیب نہیں ہوا، اللہ رب العالمین نے اس کو فطرت پر رکھا ہے، تو فطری طور پر آپ اس سے سوال کریں، پوچھیں، تو وہ آپ کو اپنا عقیدہ، نظریہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بیان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر موجود ہے۔ تیسری صدی کے ائمہ محدثین میں سے امام حمیدی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں السنۃ عندنا یقول الرجل الرحمن علی العرش استوى ومن زعم غیر ھذا فهو معطل جہمی، کہ ہمارے ہاں سنت یہی ہے کہ آدمی یہ کہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، جو بھی اس کے خلاف دعویٰ کرتا ہے وہ کون ہے؟ معطلہ میں سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا منکر ہے، وہ جہمی ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں الاقرار بالرؤیت بعد الموت وما نطق به القرآن والحدیث مثل وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ موت کے بعد قیامت والے دن رؤیت باری تعالیٰ کا اقرار، ان تمام صفات کا اثبات جو قرآن و سنت میں موجود ہیں، مثال کے طور پر وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، غلت ایدیہم، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہاتھوں کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، اور والسماوات مطویات بیمینہ، اور اس طرح کی دوسری جو قرآنی اور حدیثی نصوص ہیں، کوئی مسلمان ان میں زیادت نہیں کرے گا، نہ ہی اپنی طرف سے کوئی تفسیر کرے گا، بلکہ جہاں قرآن و سنت ٹھہر گئے وہیں پر وہ ٹھہر جائے گا اور کہے گا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والا گمراہ جہمی ہے۔ امام محمد بن مصعب العابد وہ فرماتے ہیں جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ آخرت میں تجھ سے کوئی کلام نہیں کرے گا، اے اللہ تجھ سے کوئی کلام نہیں کرے گا قیامت والے دن، نہ ہی کوئی تیرا دیدار کر سکے گا، وہ تیرے چہرے کا منکر، تیری ذات سے جاہل ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، کیا گواہی دیتا ہوں؟ انک فوق العرش فوق سبع سماوات، کہ تو ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ لیس کما یقول اعداؤک الزنادقہ، ایسا نہیں ہے جیسے تیرے دشمن زندیق کہتے ہیں۔ اسحاق بن راہوی وہ کیا فرماتے ہیں؟ جمعنی بہذا المبتدع یعنی ابراہیم بن ابی صالح، میں اور یہ بدعتی، کون؟ ابراہیم بن ابی صالح، امیر عبداللہ بن طاہر کی مجلسی میں کہتے ہیں جمع ہوئے، انہوں نے مجھ سے نزول باری تعالیٰ کی احادیث پوچھیں، میں نے بیان کر دی، تو ابراہیم کہنے لگا میں ایسے رب کا کفر کرتا ہوں جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف نزول کرتا ہے۔ میں نے کہا میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کہا ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ٹھیک ہے، آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں۔ اب اس کا اس نے انکار کر دیا ابراہیم بن ابی صالح نے، تو اسحاق بن راہوی نے کیا کہا؟ تو انکار کرتا ہے کر، لیکن میں ایمان لاتا ہوں برب، ایسے رب پر یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے جس طرح چاہے وہ کرے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ یعنی اسحاق بن راہوی ان کا عقیدہ بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود نہیں، نزول ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ امام محمد بن اسلم فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن طاہر نے کہا بلغنی، کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے انک لا ترفع رأسک الی السماء، کہ تم اب آسمان کی جانب اپنا سر نہیں اٹھاتے،
فقلت تو میں نے کہا ولیما کیوں نہیں تم اپنے سر کو اٹھاتے؟ تو کہا حل ارجو الخیر الا ممن ہوا فی السماء، میں تو ہر خیر کی امید اسی رب سے کرتا ہوں جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ ابو زرع رازی، اسی طرح امام ابو حاتم رازی، ان سے اہل سنت کے مذہب کے متعلق جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار حجازا و عراقا و مصرا و شاما و یمنا وکان من مذہبہم ان اللہ علی عرشہ بائن من خلقہ کما وصف نفسہ بلا کیف احاط بکل شیء علما۔ غور کریں یہاں پر امام ابو زرع رازی، امام ابو حاتم رازی کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے حجاز، عراق، مصر، شام، یمن، تمام علاقوں کے علماء کو دیکھا، ان کو پایا، سب کا عقیدہ کیا تھا کہ ان اللہ علی عرشہ، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، بائن من خلقہ، اپنی مخلوق سے جدا ہے، اور کیسے؟ کما وصف نفسہ، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس کا وصف بیان کر دیا ہے، بلا کیف، بغیر کیفیت کے، احاط بکل شیء علما، اس نے ہر چیز کا علمی احاطہ کر رکھا ہے۔ عثمان بن سعید دارمی رحمہ اللہ آپ یہ لکھتے ہیں قد اتفقت الکلمۃ من المسلمین ان اللہ فوق عرشہ فوق سماواتہ، کہ مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر عرش پر موجود ہے۔ اپنی کتاب الرد علی بشر المریسی اس کے اندر یہ بات انہوں نے نقل کی ہے۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی تشریح کے اندر فرماتے ہیں قلت اوضح شیء فی ھذا الباب قولہ تعالی، کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس بارے میں سب سے واضح نص اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ یہ آیت جیسے نازل ہوئی ایسے ہی گزاری جائے گی، یعنی کسی تعویل کی ضرورت اور گنجائش اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ سلف صالحین کے مذہب سے معلوم ہوتا ہے انسان کو مراقبہ، جدال، معتزلہ کی تعویلات سے بچ جانا چاہیے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اور وہ یہ بات کہے کہ اے ہمارے رب ہم تیرے نازل کردہ دین پر ایمان لے آئے اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ امام دارمی رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اتفاق عقیدہ ہے۔ قد اتفقت الکلمۃ من المسلمین والکافرین ان اللہ فی السماء، غور کریں صرف مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، کافروں کا عقیدہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان اور کافروں کے درمیان اتفاقی عقیدہ ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، وہ اسے اوپر ہی مانتے ہیں، نیچے نہیں، سوائے گمراہ جو بشر مریسی تھا اس کے اور اس کے جو مقلدین ہیں، حتیٰ کہ وہ بچے بھی اللہ کو اوپر ہی مانتے ہیں جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے۔ کسی بچے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے، کہیں اور نہیں۔ یوں کائنات کا ہر ایک فرد اللہ تعالیٰ اور اس کی جگہ کے بارے میں جہمیوں سے بڑھ کر جانتا ہے۔ اور مزید لکھتے ہیں کہ جہمیوں تمہاری بربادی ہو، قرآن کریم کی تفسیر ہو، وراثت کے مسائل ہوں، حدود کا معاملہ ہو یا احکام کی بات ہو، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تمام امت مسلمہ کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ فلاں آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی، فلاں آیت فلاں شخص کے بارے میں اتری اور فلاں صورت فلاں مقام پر نازل ہوئی۔ ہم نے کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ کوئی آیت زمین کے نیچے سے نمودار ہوئی یا آگے پیچھے سے ہوئی ہو، آگے سے آئی ہو، پیچھے سے آئی ہو، ہر آیت اوپر سے ہی نازل ہوئی ہے۔ جو ذات بذات خود ہر جگہ ہو، اسے کسی چیز کو اوپر سے اتارنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ویسے ہی ایسی چیز دے سکتا ہے، اسے جبریل کے ساتھ آسمان سے اتارنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین، کہتے ہیں تمہارے باطل خیالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی گھر میں تھا،
اور جبریل وحی لے کر باہر سے آتے تھے۔ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، لیکن تم مغالطہ دیتے ہو۔ لہٰذا جو ایمان اور عبادت میں اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا، اللہ کو جو ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے اور مخلوق سے جدا ہے، تو وہ غیر اللہ کا پجاری ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اور بشر مریسی اور اس کے اساتذہ سے مخاطب ہو کر وہ لکھتے ہیں، زعمت انت والمضلون من زعمائک انہ فی کل مکان، کہ آپ اور آپ کے گمراہ ساتھیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، لیکن مسلمانوں کا، تمام کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ پر موجود نہیں۔ اسی طرح ابن ابی عاصم وہ اپنی کتاب السنہ کے اندر لکھتے ہیں، ما ذکر ان اللہ تعالی فی سمائہ دون ارضہ، ان دلائل کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، زمین میں نہیں۔ ابو جعفر محمد بن احمد بن نصر ترمذی، آپ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، تو نزول کے بعد علو کیسے باقی رہ جاتا ہے؟ فرمایا کہ النزول معقول والکیف مجہول، کہ نزول باری تعالی حدیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے، لگ گیا، سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے کہ نزول کیسے ہوتا ہے۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، فرض ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ امام خطیب بغدادی کی جو کتاب ہے تاریخ بغداد، اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح محمد بن عثمان بن ابی شیبہ رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ جہمیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جہمیہ کے بقول کہ اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان پردہ نہیں، اور انہوں نے اللہ کے آسمانوں کے اوپر عرش پر ہونے کا انکار کیا اور کہا کہ ان اللہ فی کل مکان، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں توافرت الاخبار، احادیث متواترہ اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ جو آسمانوں کے اوپر اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے، اپنی مخلوق سے علیحدہ جدا ہے، اس کا علم اس کی مخلوق میں ہے، وہ اس کے علم سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جہمیہ کا عقیدہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قالوا انہ فی کل مکان، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ ایک مقام پر مزید لکھتے ہیں کہ علماء نے یہ تفسیر کی ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، کہ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیسے؟ بِعِلْمِهِ، اپنے علم کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ اس بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں کہ اللہ نے عرش کو پیدا کیا، پھر اپنی ذات کے ساتھ اس پر مستوی ہوا، پس وہ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش کے اوپر ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے، ان سے علیحدہ ہے، اس کا علم اس کی مخلوق میں موجود ہے، وہ اس کے علم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ مزید لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو یہ فرمان ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ فاللہ تعالی استوى علی العرش یرا کل شیء فی السماوات والارضین ویعلم ویسمع کل ذلک بعینہ، کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے اور وہیں سے وہ آسمانوں میں بھی دیکھتا ہے، زمینوں میں بھی دیکھتا ہے، ہر بات کو سنتا بھی، ہر بات کو جانتا بھی ہے۔ وہ فوق العرش، اور وہ عرش کے اوپر ہی موجود ہے۔ للحجب التي احتجب بها من خلقه تحجبه من ان يرى ويسمع ما في الارض السفلى، یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اور بندے کے درمیان میں کوئی حجاب آ چکا ہے، کوئی پردے آ چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو کچھ بھی نظر نہ آئے، نہیں، ہر چیز کو وہ دیکھ بھی رہا ہے، ہر چیز کو وہ سن بھی رہا ہے۔ تو یہ تمام مخلوق کا یاد رکھیں اتفاقی عقیدہ ہے، اور اس کو دلیل بناتے انہوں نے کہا اجمع الخلق جميعا انہم اذا دعوا اللہ جميعا رفعوا ایدیہم الى السماء، کہ ساری کی ساری مخلوق کو دیکھ لو، جب وہ ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے ہیں تو کس کی طرف اٹھاتے ہیں؟ آسمان کی طرف۔ یعنی جس کا عقیدہ نظریہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، اس کو بھی دعا کرتے ہوئے ذرا دیکھ لو آپ۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کے نچلے حصے میں ہوتے تو ما کانوا یرفعون ایدیہم الی السماء، تو یہ آسمانوں کی طرف ہاتھوں کو نہ اٹھاتے،
اور کیوں اٹھا رہے ہیں؟ وہ تو ان کے ساتھ زمین پر موجود ہے۔ ثم توافرت الاخبار علی ان اللہ تعالی خلق العرش فاستوى علیہ بذاتہ، پھر یہ کہتے ہیں خبریں اس کے اوپر بے شمار موجود ہیں، احادیث قرآن کریم کی آیات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اس پر اپنی ذات کے اعتبار سے مستوی ہوا۔ ثم خلق الارض والسماوات فصار من الارض الى السماء ومن السماء الى العرش فهو فوق السماوات وفوق العرش بذاته متخلصا من خلقه بائنا منهم علمه في خلقه لا يخرجون من علمه۔ بالکل واضح کلیئر انہوں نے بیان کر دیا کہ اللہ رب العالمین مخلوق سے جدا ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے، مخلوق اس کے علم سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اسی طرح ابو عبداللہ عمر بن عثمان مکی وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین المستوی علی عرشہ بعظمت جلالہ دون کل مکان، اللہ اپنی عظمت و جلالت کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ پر نہیں۔ کتاب العرش امام ذہبی کی۔ اسی طرح محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے معلوم ہو کہ اس کا رب وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، جو اس سے تجاوز کرے گا یقیناً وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، خابا و خسرا۔ اور اس آیت کے متعلق الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ الی اللہ یصعد ذکر العبد ایاہ وثناؤہ علیہ، بندے کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی چڑھتی ہیں۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل فی السماء کما اخبرنا فی محکم تنزیلہ وعلی لسان نبیہ علیہ السلام، اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر ہے اور اس کی خبر ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دی ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے اپنی زبانی یہ بات بیان فرما دی ہے۔ وَكَمَا هُوَ مَفْهُومٌ فِي فِطْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ تمام مسلمانوں کی فطرت کے اندر بھی موجود ہے۔ علمائہم و جہالہم احرارہم و ممالکہم، وہ علماء ہوں، جاہل ہوں، آزاد ہوں، غلام ہوں، ذکرانہم مذکر ہوں، اناثہم مؤنث ہوں، بالغیہم و اطفالہم بالغ ہوں، بچے ہوں، کل من دعا اللہ جل وعلا فانما يرفع رأسه الى السماء ويمد يديه الى اللہ، جب بھی وہ دعا کرتا ہے تو اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف پھیلاتا ہے، الى اعلاہ لا الى اسفل، اوپر کی طرف اٹھاتا ہے، نیچے کی طرف اپنے ہاتھوں کو لے کر نہیں جاتا۔ اور کہتے ہیں مزید لکھتے ہیں مما ہوا مصرح فی التنزیل ان الرب جل وعلا فی السماء لا کما قالت الجہمیۃ المعطلۃ، اس طرح کی بات نہیں ہے جس طرح جہمیہ اور معطلہ کہتے ہیں کہ انہ فی اسفل الارضین، کہ اللہ رب العالمین سب سے نچلی زمین میں ہے، فہو فی السماء، اللہ تعالیٰ وہ آسمانوں میں ہے، ان کی یہ بات غلط ہے۔ اور اسی طرح ایک باب اسی مسئلے پر قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں باب ذکر الدلیل علی ان الاقرار بان اللہ عز وجل فی السماء من الایمان، اور اسی طرح دوسرا باب کیا قائم کرتے ہیں باب ذکر سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المثبتۃ ان اللہ جل وعلا فوق کل شیء وانہ فی السماء کما اعلمنا فی وحیہ علی لسان نبیہ اذ لا تکون سنته ابدا المنقولۃ عنہ بنقل العدل عن العدل موصولا الیہ الا موافقۃ لکتاب اللہ لا مخالفۃ لہ۔ اور معراج کی احادیث بیان کرنے کے بعد امام ابن خزیمہ کیا کہتے ہیں فی الاخبار دلالۃ واضحۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرج به من الدنیا الی السماء السابعہ، کہ نبی علیہ السلام کو دنیا سے آسمان ساتوں آسمان کی طرف لے جایا گیا، چڑھایا گیا، وان اللہ فرض علیہ الصلوات علی ما جاء فی الاخبار، اور نبی علیہ السلام پر اللہ نے نماز فرض کی، احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فتلک الاخبار کلها دالۃ علی ان الخالق الباری فوق سبع سماواتہ، یہ ساری حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ساتوں آسمان کے اوپر ہے، لا علی ما زعمت المعطلۃ ان معبودہم ہوا معہم فی منازلہم، جس طرح معطلہ کا خیال ہے، ان کا عقیدہ نظریہ ہے کہ ان کا جو معبود ہے وہ ان کے ساتھ ان کے گھروں کے اندر موجود ہے، فی کنفہم، ان کے طہارت خانوں کے اندر موجود ہے، ہمارا یہ عقیدہ نظریہ نہیں ہے۔ اور مزید اگر آپ چلتے چلے جائیے ان کی کتاب کو پڑھیے، آپ کو بے شمار اور مزید دلائل مل جائیں گے۔ اور ایک عبارت ان کی صرف پیش کر کے
اس امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو ختم کرتا ہوں۔ وہ بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں، بڑی عبارت ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں گزشتہ باب میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اب وہ آیات میں آپ کو سناتا ہوں جو ممبر و محراب میں پڑھی جانے والی کتاب میں موجود ہے۔ ان آیات میں یہ حقیقت وضاحت سے بیان ہوئی ہے کہ اللہ کی ذات آسمانوں سے اوپر ہے۔ جہمیہ معطلہ کا یہ کہنا غلط ہے کہ وہ سب زمینوں کے نیچے بھی ہے اور آسمانوں کے اوپر بھی۔ جہمیوں پر اللہ تعالیٰ کی مسلسل لعنتیں برسیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا۔ تو اصحاب شعور، کیا آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کے خالق نے ان دو آیات میں بتایا نہیں کہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے؟ خود اس کا فرمان ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل پاکیزہ کلمات کو بلند کرتا ہے۔ ارباب دانش، کیا اس آیت سے معلوم نہیں ہو جاتا کہ اللہ پاکیزہ کلمات ادا کرنے والے سے اوپر ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو ہی اسی کی طرف یہ کلمات چڑھیں گے۔ جہمیہ معطلہ کا یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ جس طرح اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اسی طرح اس کی طرف نازل بھی ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، نعوذ باللہ۔ طالب علم حضرات، کیا آپ نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا جو اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ؟ کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ کسی چیز کا چڑھنا صرف نیچے سے اوپر کی طرف ہی ہو سکتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف چڑھا نہیں جا سکتا؟ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بر رفعہ اللہ الیہ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص زمین کے اوپر سے نیچے کی طرف جائے یا اونچی جگہ سے نیچے کی طرف جائے تو کہہ دیا جائے کہ اسے اللہ نے اوپر اٹھا لیا ہے، کیونکہ عربی زبان میں جس کے ذریعے قرآن کریم میں ہمیں مخاطب کیا گیا ہے اس میں اٹھنا ہمیشہ نیچے سے اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں آپ نے سنا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر ہے، ان پر غالب ہے؟ کیا اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں رہنے والے اپنے تمام بندوں یعنی جنوں، انسانوں، آسمانوں میں رہنے والے فرشتوں سے اوپر اور بلند ہے؟ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کہ آسمان و زمین میں جو چوپائے فرشتے ہیں سب اللہ ہی کے لیے سجدے کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں اور آسمان و زمین کے تمام جانداروں سے اوپر اور بلند ہے۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اس کے فرشتے اپنے اس رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے۔ اس کے برعکس کہتے ہیں معطلہ کا دعویٰ ہے کہ ان کا معبود فرشتوں سے نیچے ہے۔ کہ آپ نے ہمارے خالق کا یہ فرمان نہیں سنا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ کہ وہ آسمان و زمین کی طرف معاملات کی تدبیر کرتا ہے پھر وہ معاملہ اسی کی طرف چڑھتا ہے؟ کیا لغت عربیہ جو معروف ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا اس سے یہ بات عیاں نہیں ہو جاتی کہ معاملات کی تدبیر اللہ آسمانوں سے زمین کی طرف کرتا ہے اور وہ آسمانوں کے اوپر ہے، زمین میں نہیں؟ عربوں کے ہاں عراجہ کہتے ہیں، اس کا مادہ اوپر جانے اور چڑھنے کے معنی میں ہی ہوتا ہے۔ کوئی چیز ہمیشہ نیچے سے اوپر کی طرف ہی چڑھتی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف نہیں۔ لغت عرب کو سمجھو، مغالطے نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی یاد رکھو سبح اسم ربک الاعلی، آپ اپنے اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح بیان کرے۔ لغت عرب میں کسی چیز کے اعلیٰ ہونے کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے بلند اور اوپر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنے آپ کو العلی اور العظیم کہا ہے۔ ارباب ہوش، کیا العلی وہی نہیں ہوتا جو بلند ہو؟ اس سب کے باوجود جہمیہ معطلہ کہتے ہیں اللہ اوپر بھی ہے اور نیچے بھی، درمیان میں بھی ہے اور ہر چیز کے ساتھ بھی ہے، بلکہ زمین و آسمان میں ہر جگہ ہے، تمام جانداروں کے پیٹ میں بھی ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اگر وہ قرآن کریم کی ایک بھی
آیت پر غور کر لیتے اور اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق ان کو عطا کرتا تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ پرلے درجے کے جاہل ہے اور اپنی زبان سے نکلنے والی باتوں کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ ان کے سامنے اپنی جہالت اور اپنے اقوال کی غلطی عیاں ہو جاتی۔ اللہ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا وہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا۔ تو کیا یہ بات معلوم نہیں کہ اگر معطلہ کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا ہے اور ہر بشر اور ہر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی تجلی ہر چیز پر اور زمین کی تمام مخلوقات پر پڑتی۔ اگر اللہ تعالیٰ ساری زمین یعنی میدانوں میں، جنگلات میں، پہاڑوں میں، بر اعظموں میں، ریگستانوں میں، شہروں میں، بستیوں میں، آبادیوں میں، ویرانوں میں، تمام نباتات اور تمام عمارتوں پر تجلی کرتا تو سب کا سب اسی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتا جس طرح وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی تھی۔ فرمان باری تعالیٰ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا کہ جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ پوری عبارت امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب التوحید، ٹھیک ہے، اس کے صفحہ نمبر 254 سے 258 کے درمیان موجود ہے۔ پھر فیصلہ ان الفاظ میں کرتے ہیں، یہ پوری عبارت ذکر کی، پھر فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ من لم یقر بان اللہ تعالی علی عرشہ قد استوى فوق سبع سماوات فهو کافر بربہ، کہ جو بندہ یہ اقرار نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ساتوں آسمان کے اوپر مستوی ہے وہ اپنے رب کا کافر ہے، انکاری ہے۔ اور اسی طرح ابن حیان اصبہانی وہ اپنی کتاب العظمہ میں ایک عنوان قائم کرتے ہیں، ذکر عرش الرب تبارک و تعالی و کرسیہ و عظم خلقہما و علو الرب فوق عرشہ، کہ رب کی علو اس کی بلندی کا تذکرہ عرش کے اوپر۔ امام طبرانی رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب السنہ میں ان الفاظ کے ساتھ عنوان قائم کرتے ہیں، باب ما جاء فی استواء اللہ تعالی علی عرشہ وانہ بائن من خلقہ، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ یہ 3ویں صدی کے ائمہ سے میں نے آپ کے سامنے اقوال نقل کیے، 4تھی صدی کے ائمہ کے اقوال آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ یہ صدیوں کے اعتبار سے میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یعنی یہ بات آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے کہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ جو اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کا عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ کیا صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہی تھا؟ کیا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جو تعلیمات دے دی صرف صحابہ تک تھی؟ نہیں، یہ کہاں تک ہے وہ آپ کے سامنے، یعنی میں صرف اشارتاً یہ نقل کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ اتفاقی عقیدہ ہے۔ اقوال بھی آپ سن رہے ہیں، اس کی وضاحتیں بھی کچھ آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں تو آپ کے سامنے بالکل یہ کلیئر اور بالکل واضح ہو رہا ہے کہ ائمہ دین جو ہیں تابعین، صحابہ، تبع تابعین، سب کا عقیدہ نظریہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ 4تھی صدی کے ائمہ میں سے امام ابو الحسن اشعری، ان کی بابت حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو الحسن اشعری انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ تو تفصیل کے لیے آپ ان کی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، الابانہ، اور اسی طرح مقالات الاسلامیین۔ اور ابو الحسن اشعری مزید فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ علی عرشہ کما قال الرحمن علی العرش استوى، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ الرحمن علی العرش استوى، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہی مستوی ہے۔ امام ابو بکر آجری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں میں اپنے بھائیوں کو ڈراتا ہوں، کس سے؟ حلولیہ کے مذہب سے، حلولیہ کے مذہب سے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، انی احذر اخوانی المؤمنین مذہب الحلولیتی، حلولیہ کے مذہب سے میں ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ الذی لعب بہم الشیطان، وہ حلولیہ کہ جن کے ساتھ شیطان نے ایک کھیل کھیلا،
فخرجوا بسوء مذہبہم عن طریق اہل العلم، جس کی وجہ سے وہ اپنے برے مذہب کی وجہ سے اہل علم کے مذہب سے نکل گئے۔ مذاہبہم قبیحۃ، کہتے ہیں ان کے مذاہب انتہائی قبیح ہیں، لا تکون الا فی مفتون ہالک، جنہیں کوئی پاگل اور مجنون ہی اپنا سکتا ہے۔ زعموا ان اللہ عز وجل حال فی کل شیء، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر چیز میں حلول کیے ہوئے ہے، ہر چیز میں حلول کیے ہوئے ہے۔ حتیٰ اخرجہم سوء مذہبہم الی ان تکلموا، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی گندگی نے انہیں ان کے متعلق ایسی ایسی باتیں کرنے پر مجبور کیا جن کا عقل مند علماء انکار کرتے ہیں۔ وہ نہ تو کتاب و سنت میں ان کے قول کی کوئی حمایت موجود ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں، اور نہ ہی ائمہ مسلمین میں سے کوئی ان کا موافقت کرتا ہے اس بارے میں کہ جو حلول والا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سب چیزوں کے اندر حل ہو چکی ہے۔ اور مزید یہ بات جانتے ہیں کہ اہل علم کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر چیز کے احاطہ کیے ہوئے ہے، بلند آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں جو بھی ہے اس نے اپنے علم کے ذریعے سے اس کو گھیر رکھا ہے۔ 5ویں صدی کے ائمہ ان کا عقیدہ دیکھیے استوا کا۔ علامہ معمر بن احمد بن زیاد اصبہانی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہے، ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے، نہ تشبیہ دیتے ہیں اور نہ کوئی ناجائز تعویل کرتے ہیں۔ عرش پر مستوی ہونا عقل میں آنے والی بات ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے جدا ہے اور مخلوق اس سے جدا ہے، خالق اور مخلوق کا آپس میں حلول، ملاپ اور اختلاط نہیں کہ اللہ اکیلا ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے، وہ اکیلا اور اپنی مخلوق سے بے پرواہ ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کے علم سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ اسی طرح ابو زکریا یحییٰ بن عمار وہ بیان فرماتے ہیں، آغاز اسلام سے آج کے دن تک ہر مسلمان جب اللہ کو پکارتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک سے لے کر آج تک مسلمان اپنی نمازوں میں اللہ کے حکم سبح اسم ربک الاعلیٰ کے مطابق سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کو عرش کی کوئی حاجت نہیں، لیکن مومن اپنے رب کی معرفت کے محتاج ہیں۔ کوئی بھی شخص جو کسی چیز کی عبادت کرتا ہے وہ کسی جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے یا اپنے معبود کی کوئی علامت ذکر کرتا ہے۔ ہمارے جبار رب اور خالق نے عرش کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ جب اس کے مومن بندے سے سوال کیا جائے کہ رحمان کہاں ہے تو وہ کہہ دے کہ وہ عرش پر مستوی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر مخلوق سے اوپر اپنے عظیم عرش پر ہے، ہم اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کرتے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی تشبیہ دیتے ہیں، اور یہ امام اصبہانی کی کتاب الحجہ فی بیان المحجہ اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ابو عمر وہ فرماتے ہیں، اجمع اہل السنت علی ان اللہ تعالی استوى علی العرش علی حقیقتہ لا علی المجاز، کہ یہ استوا حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کا، تمام اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اپنی کتاب الوصول الی معرفت الاصول میں وہ لکھتے ہیں، اجمع المسلمون من اہل السنت علی ان معنی قولہ وہو معکم اینما کنتم، کہتے ہیں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہو۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 4 ہے۔ کہتے ہیں اور اس طرح کی دیگر آیات قرآنیہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور اسی طرح مزید وہ بیان فرماتے ہیں، ہم جہمیہ کی طرح نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ تمام جگہوں میں دخول کیے ہوئے ہے،
ہر چیز کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اس کا علم سمع، بصر، اس کی قدرت ہر چیز کو شامل ہے۔ اور اس فرمان باری تعالیٰ کا یہی معنی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر، اور اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، جیسا کہ خود اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ نے بیان کر دیا۔ اور اسی طرح ابو نصر عبید اللہ بن سعید وائلی وہ لکھتے ہیں ہمارے ائمہ مثلاً سفیان ثوری، امام مالک، دونوں حماد یعنی حماد بن سلمہ، حماد بن زید، سفیان بن عیینہ، فضیل بن عیاض، عبداللہ بن مبارک، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوی، ان کا اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے۔ وہ رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، غضب، رضا، تکلم اس کی صفات ہیں، وہ جس سے چاہتا ہے تکلم کرتا ہے۔ سیر اعلام النبلاء، اور اسی طرح امام ابن تیمیہ کے جو فتاوی ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ امام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن صابونی فرماتے ہیں امت کے علماء اور سلف میں کبار ائمہ کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے۔ سلف صالحین اللہ کے لیے وہ صفات ثابت کرتے ہیں جو خود اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دی ہے۔ جسے اللہ نے مطلق چھوڑا اسے مطلق چھوڑتے ہیں، یعنی عرش پر مستوی ہونا وہ اس آیت کو ظاہر پر برقرار رکھتے ہیں، اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو وہ مستوی کیسے ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن عبد البر رحمہ اللہ وہ نزول باری تعالیٰ کے متعلق جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں فیہ دلیل علی ان اللہ عز وجل فی السماء علی العرش من فوق سبع سماوات، کہ اللہ رب العالمین کی ذات ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر موجود ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے جس طرح کہ جماعت نے کہا، اور ومن حجتہم کہتے ہیں جو معتزلہ اور جہمیہ کا یہ کہنا کہ ان اللہ عز وجل فی کل مکان ولیس علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے عرش پر نہیں ہے، کہتے ہیں یہ حدیث ان کے خلاف بھی دلیل ہے۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں لم یزل المسلمون فی کل زمان اذا ہمہم امر وقربہم غم یرفعون وجوہہم وایدیہم الی السماء رغبۃ الی اللہ عز وجل فی الکف عنہم، جب بھی انسان کو کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو کس کی طرف اٹھاتا ہے؟ مسلمانوں کا کہتے ہیں ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے، وہ آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں۔ 6 صدی کے ائمہ امام ابو القاسم اسماعیل بن محمد اصبہانی فرماتے ہیں کہ جہمیہ لا یصفون اللہ بالسمع والبصر والاستواء علی العرش، کہ جہمیہ اللہ تعالیٰ کو سمع، بصر، عرش پر مستوی ہونے کی صفات سے متصف نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ زمین میں ہے، کما هُوَ فِي السَّمَاء، جیسے آسمانوں کے اوپر ہے، وَهُوَ بِكُلِّ مَكَانٍ، اور وہ ہر جگہ پر ہے، نعوذ باللہ۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت نے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، انہیں پیدا کرنے کے بعد اللہ عرش پر مستوی ہوا، جیسا کہ قرآن کریم کی نص میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ استوا کا معنی عرش کے ساتھ ملنا نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ یہاں پر تھوڑی سا غور کریں، کیا کہتے ہیں؟ استوا کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے ساتھ ملا ہوا ہے، کیونکہ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے نا اللہ عرش پر مستوی ہے تو عرش چھوٹا ہوا، بڑا ہوا، کیا ہوا؟ وہ آگے انشاءاللہ اس پر بحث ہم کریں گے، بات کریں گے۔ تو کہتے ہیں استوا کا معنی عرش کے ساتھ ملنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے، البتہ اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کرتے۔ جہمیہ کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر کی طرف سر یا انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس سے حد بندی لازم آتی ہے، حالانکہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اللہ بلند اور اعلیٰ ہے۔ قرآن کریم اس بارے میں آیت لے کر آیا ہے سبح اسم ربک
اعلیٰ کہ اپنے بلند رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ جہمیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بلندی سے مراد غلبے کی بلندی ہے، ذات کی نہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک اللہ کے لیے غلبے کی بلندی بھی ہے اور بلندی کی باقی تمام اقسام بھی اسے حاصل ہے، کیونکہ بلندی اچھی صفت ہے۔ اللہ کے لیے ذات کی بلندی بھی ہے، صفات کی بلندی بھی ہے اور قہر و غلبے کی بلندی بھی ہے۔ جہمیہ نے اوپر کی سمت اللہ کی طرف اشارے سے منع کر کے تمام ادیان کی مخالفت کی ہے، کیونکہ جمہور مسلمان اور باقی تمام ادیان اتفاقی طور پر دعا اور سوال کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر کو اشارہ کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا اجماع کرنا حجت و دلیل ہے، ان میں سے کسی نے بھی اللہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نیچے کو یا اوپر کے علاوہ کسی اور سمت کو اشارہ کرنا جائز قرار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ وہ اپنے رب سے اوپر کی طرف سے ڈرتے ہیں، یخافون ربهم من فوقہم، یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ نیز فرمایا اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور وہ نیک عمل کو بلند کرتا ہے۔ نیز فرمان ہوا فرشتے اور روح الامین اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ فرعون کے بارے میں خبر دی کہ اس نے کہا یا حامان ابن لی سرحن، میرے لیے ایک محل تعمیر کرو، شاید کہ میں آسمانوں کے راستے تک پہنچ سکوں اور موسیٰ کے الہ کو جھانک سکوں، اور بلا شبہ میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنے ایک رب کا اثبات کرتے ہیں، اس لیے اس نے ایک محل تعمیر کر کے اس کی طرف جھانکنے کی خواہش کی تھی اور اس حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا خیال کیا تھا۔ جہمیہ نہیں جانتے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے اوپر ہے، یہ لوگ سمجھ میں فرعون سے بھی گئے گزرے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ نے اس لونڈی سے سوال کیا جس کا مالک اسے آزاد کر دینا چاہتا تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمانوں کے اوپر، اور اس نے اپنے سر کے ساتھ اوپر کی طرف اشارہ بھی کیا۔ آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے اس کے مالک سے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ جب لونڈی نے کہا اللہ آسمانوں کے اوپر ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کے ایمان کی گواہی دی، جبکہ جہمیہ ایسے آدمی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اور بھی مزید عبادات انہوں نے پیش کی، جیسا کہ امام ابو محمد عبد القادر بن ابی صالح جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ ہوا بجہت العلو مستوٍ علی العرش، کیونکہ لوگ جہت کا بھی انکار کرتے ہیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے جہت نہیں مانتے، جہت کا انکار کرتے ہیں۔ تو کیا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وہ کس طرف ہے؟ ہوا بجہت العلو مستوٍ علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ بلندی کی سمت میں اپنے عرش پر مستوی ہے۔ محتوٍ علی الملک محیط علمہ بالاشیاء، وہ اپنی بادشاہت پر حاوی اور تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فرمان باری تعالی ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ پھر اسی طرح ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون ولا یجوز، ان آیات کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں ولا یجوز وصفہ بانہ فی کل مکان، کہ یہ کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، بل یقال، بلکہ یہ کہا جائے گا انہ فی السماء علی العرش، کہ وہ آسمانوں میں عرش پر مستوی ہے، کما قال تعالی الرحمن علی العرش استوى وینبغی اطلاق صفت الاستواء من غیر تأویل، اور کہتے ہیں یہ بات لائق ہے اس بات کے کہ جو استواء کی جو صفت ہے بغیر تعویل کے اسی طرح اس کو مانا جائے، وَأَنَّهُ اسْتِوَاءَ الذَّاتِ عَلَى الْعَرْشِ، کہ وہ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، وَقَوْنُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ مَذْكُورٌ فِي كُلِّ كِتَابٍ أَنزَلَ عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ أَرْسَلَ بِلَا كَيْفٍ، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اپنے رسولوں پہ نازل کی، کہتے ہیں سب کے اندر یہی بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن بلا کیفن، وہ استوا کی کیفیت وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فرقہ ملتزقہ ہے ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جعل الباری سبحانہ فی کل مکان، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ جہمیہ، معتزلہ، معطلہ اور یہ اب ملتزقہ،
یہ ٹھیک ہے، فرقوں کے نام آ رہے ہیں۔ 7ویں صدی کے ائمہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں لم ينکر احد من السلف الصالح انه استوى على عرشه وانما جهلوا کیفیت الاستواء۔ سلف صالحین میں سے کسی نے بھی کہتے ہیں اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار نہیں کیا۔ 7ویں صدی چل رہی ہے، البتہ انہوں نے استوا کی کیفیت کو مجہول قرار دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل من قال ان اللہ تعالی بذاتہ فی کل مکان فهو مخالف للکتاب والسنت، کہ جو بندہ یہ بات کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ پر موجود ہے، وہ کتاب اللہ کا مخالف ہے، سنت کا مخالف ہے، وَإِجْمَاعِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا، وہ اس امت کے اجماع کا بھی مخالف ہے اور اس امت کے ائمہ کا بھی مخالف ہے، مع مخالفته لما فطر اللہ علیہ عبادہ، اور اس فطرت کا بھی مخالف ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اپنے بندوں کو پیدا کیا۔ وَلِصَرِيحِ الْمَعْقُولِ وَلِلْأَدِلَّةِ الْكَثِيرَةِ وَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ أَقْوَالًا مُتَنَاقِضَةً، اور کہتے ہیں صریح عقلی دلائل اور بہت سے دلائل ہیں جس کے وہ بندہ مخالفت کرتا ہے، اور ایسے لوگ متناقض باتیں بھی کرتے ہیں، جو بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وہ ہر جگہ پر ذات کے اعتبار سے موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں الحلول العام وهو القول الذي ذكره ائمة اہل السنة والحدیث عن طائفة من الجہمیة المتقدمین وهو قول غالب متعبدة الجہمیة الذين يقولون ان اللہ بذاته في كل مکان، کہ عام حلول اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کا جو یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، جسے ائمہ اہل سنت والحدیث نے متقدمین جہمیہ کے ایک گروہ سے نقل کیا ہے، یہی عقیدہ ان جہمی صوفیوں کا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ مجموع الفتاوی میں یہ عبارت موجود ہے۔ جہمیہ کے جواب میں امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ان کی تعداد اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، جنہوں نے سلف یا اہل سنت یا صحابہ و تابعین کا اجماع نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ ہمیشہ سے علماء سلف خالق اور مخلوق کے درمیان جدائی کا اثبات کرتے رہے ہیں، اس کی نفی پر مبنی جہمیوں کے قول کا رد کرتے رہے ہیں، اور اسی طرح مزید ان کی عبارات موجود ہیں اور مختلف انہوں نے جوابات دینے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جہمیہ کے بھی 3 درجات ہیں، ان میں سب سے شریر غالی جہمی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی نفی کرتے ہیں۔ اگر وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کوئی نام لیں بھی تو اسے مجاز کہتے ہیں۔ در حقیقت ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نہ زندہ ہے، نہ عالم ہے، نہ قادر ہے، نہ سمیع ہے، نہ بصیر ہے، نہ متکلم ہے، نہ کلام کرتا ہے۔ جہمیوں کا دوسرا درجہ وہ ہے جو معتزلہ کے زیر اثر ہے۔ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو فی الجملہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن صفات باری تعالیٰ کے انکاری ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء حسنہ کو مبنی بر حقیقت بھی نہیں سمجھتے، بلکہ ان میں اکثر کو مجاز پر محمول کرتے ہیں، یعنی ان کی تعویلات کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مشہور جہمی ہیں۔ تیسرے درجے میں کہتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں جو صفات باری تعالیٰ کا اس بات کرنے کے حوالے سے تو جہمیوں کے مخالف ہیں، لیکن ایک طرح سے وہ بھی جہمی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا فی الجملہ تو اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے کئی اسماء اور کئی خبری اور غیر خبری صفات کو رد کرتے ہوئے ان میں وہی تعویلات کرتے ہیں جو پہلے درجے والے جہمیوں نے تمام صفات میں کی ہیں تھی۔ تو یہاں پر 3 امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہمیہ کے درجات کو بیان کیا۔ مزید وہ بیان فرماتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں 4تھی قسم کے لوگ امت مسلمہ کے اسلاف اور ائمہ دین و علم ہیں، وہ کتاب و سنت میں جو کچھ بھی آیا ہے اس پر بغیر کسی تحریف کے ایمان لائے ہیں، اس کا اس بات کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اس بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنے مخلوق سے جدا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ اپنے علم کے اعتبار سے، اور اپنے انبیاء و اولیاء کے ساتھ مدد اور نصرت اور کفایت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ وہ قریب اور مجیب بھی ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت
آیت نمبر 7 میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا پورا علم رکھتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، کہ اللہ تعالیٰ سفر میں مسافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اس کے وطن میں بھی اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی ذاتوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں۔ مزید آپ کے اوپر یہ یعنی کہ معا کی جو بحث ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا کہ کیا معا کا جو لفظ ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور بھی دیگر انہوں نے اس کی مزید وضاحتیں کی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں 8ویں صدی کے جو ائمہ ہیں ان کی تصریحات کو ذرا دیکھتے ہیں۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں هذه الصفات من الاستواء والاتيان والنزول، کہ صفات باری تعالیٰ جو ہے استوا، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا، اللہ تعالیٰ کا اتیان آنا، قیامت کے دن بندوں کے فیصلے کے لیے آنا، ہر رات کو آسمان دنیا پر اترنا، یہ بیان نصوص سے صحیحہ میں وارد ہوا ہے۔ بعض والوں نے بھی انہی پہلوؤں سے نقل کیا ہے، وہ ان کے رد یا ان کی تعویل میں مشغول نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ان صفات میں تعویل کرنے والوں پر نکیر کی ہے۔ ان کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، اس بارے میں مناظرہ اور مجادلہ جائز نہیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی کوشش ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کی صفات میں کیفیت اور تعطیل کی یہ سازش ہے۔ اور پھر مزید وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صفت استواء جو ہے اس کی کیفیت ہماری سمجھ سے بالا ہے، بلکہ ہم اس سے لا علم ہیں۔ صفت استواء معلوم ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں اس کی خبر دی، وہ اس کی شایان شان ہے۔ ہم اس مسئلے میں گہرائی میں نہیں جاتے، نہ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں، نہ ہی اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ اس مسئلے میں فلاں چیز کا اس بات لازم آتا ہے، فلاں کی نفی ہے۔ ہم تو خاموش ہیں، اس طرح جیسے سلف صالحین تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر اس صفت کی کوئی تعویل صحیح ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ اور تابعین اسے بیان کرتے، نیز انہیں اس صفت کے اقرار، اس کو حقیقت پر جاری رکھنے اور اس پر خاموشی اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یقینی طور پر یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں استواء، نزول وغیرہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں۔ ظالم لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان سب سے بلند ہے۔ اور پھر کہتے ہیں تمام امت محمدیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، وہ مطلقاً یہ بات کہتے ہیں اللہ آسمانوں پر ہے۔ نصوص شرعیہ بھی مطلق ہی یہ بات کہتی ہیں، وہ متکلمین کی طرح تعویل نہیں کرتے، البتہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اب پھر جہمیہ کا عقیدہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جہمی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، جبکہ سلف صالحین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے۔ وہ اس فرمان کی سے دلیل لیتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں۔ حالانکہ اس سے مراد علم ہے، اللہ تو اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ قرآن و سنت نے بتا دیا۔ اہل علم جانتے ہیں سلف صالحین کا مذہب صفات باری تعالیٰ پر مشتمل آیات و احادیث کو اسی طرح حقیقت پر رکھتا ہے جیسے وہ آئی ہے، نہ ان کے اندر کوئی تعویل کرتا ہے، نہ تحریف، نہ تشبیہ، نہ تکییف، کچھ بھی نہیں کی جاتی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں کلام جو ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کلام کی فرع ہے، مسلمان یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقتاً موجود ہے، اس کی کوئی مثل نہیں۔ اسی طرح اللہ کی صفات بھی ہیں اور اس کی بھی کوئی مثل نہیں۔ اور اجماع کی صراحت ان الفاظ کے اندر کرتے ہیں حافظ ذہبی کے سیر اعلام النبلاء کے اندر کہ اللہ فوق عرشہ کما اجمع علیہ الصدر الاول ونقلہ عنہم الائمۃ، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے جیسا کہ صدر اول کے مسلمانوں کا اس پر اجماع اور ائمہ کرام کا اجماع تھا۔ اور بھی دیگر عبارات ان کی موجود ہیں۔ اسی طرح امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں اجمع المسلمون من الصحابۃ والتابعین ان اللہ تعالی علی عرشہ
فوق السماواتہ بائن عن خلقہ کہ صحابہ تابعین مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے جدا ہے، آسمانوں کے اوپر عرش پر موجود ہے۔ جہمیہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قالت الجہمیۃ ان اللہ فی کل مکان وقال اخوانہم لیس فی العالم ولا خارج العالم ولا متصلا به ولا منفصلا عنہ ولا مباینا له ولا محادثا له ولا فوقہ ولا خلفہ ولا امامہ ولا وراءہ۔ عجیب عقیدہ ہے، ذرا غور کریں عبارت کے اوپر۔ کیا کہتے ہیں؟ جہمیہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر جگہ ہے، جبکہ ان کے بھائیوں معطلہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کائنات کے اندر ہے نہ کائنات سے باہر ہے، نہ کائنات سے متصل ہے نہ کائنات سے جدا ہے، نہ کائنات سے علیحدہ ہے نہ کائنات سے جڑا ہوا ہے، نہ کائنات کے اوپر ہے نہ کائنات کے نیچے ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا خلاصہ اگر آپ غور کریں گے اس کا مطلب اللہ کا وجود نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، اللہ موجود ہی نہیں ہے۔ اس عقیدے کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب کہیں پر بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ ہے ہی نہیں۔ کسی چیز کی آپ نے نفی کرنی ہے، اس کے وجود کو ختم کرنا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فیصلہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ اصول دین کے بارے میں کتاب اللہ کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں جس کے خلاف پوری امت جمع ہو گئی ہو۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے امت اس کے فہم میں مختلف ہو گئی ہو، جسے لوگوں کے مذاہب اور سلف کے اقوال کے بارے میں پختہ علم ہے، وہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ اس نظریے کے مخالفین کے ظہور سے پہلے امت مسلمہ اس بات پر متفق تھی، اور اسی طرح امت مسلمہ اس بات پر بھی متفق تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اور پھر ایک عقلی دلیل انہوں نے اس طرح دی ہے کہ جو کائنات کے رب اور مدبر کا اقراری ہے اس پر اللہ کے مخلوق سے جدا اور بلند ہونے کا اقرار کرنا لازم ہوگا۔ اور پھر اجماع ان الفاظ سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ اجماع المسلمون من الصحابۃ والتابعین ان اللہ تعالی علی عرشہ فوق سماواتہ بائن من خلقہ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہم بن صفوان کی طرف فرقہ جہمیہ کیا ہے؟ منسوب ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، اللہ ان لوگوں کی باتوں سے بہت بلند ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ استواء علی العرش کے بارے میں فرماتے ہیں اس بات پر اعتماد نہ کیا جائے جس پر تینوں زمانوں والے یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے اتفاق کیا ہے۔ صاحب شریعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی دی ہے کہ یہ زمانے سب سے بہتر زمانے ہیں، اور اس کے اندر ہمیں عقیدہ نظریہ کیا ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے۔ تو یہ 7 صدیوں تک میں نے آپ کے سامنے مختلف ائمہ کے اقوال ان کو بیان کیا، اور 8 صدی تک میں نے آپ کے سامنے مختلف ائمہ کے اقوال کو بیان کیا، اور یہ وضاحت آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ کہاں پر ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اور سب کے سب نے معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، ملتزقہ ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کو تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، سب نے ان کا رد کیا۔ یعنی قرآن مجید کی آیات پر ہم نے غور کیا، ان سے استواء علی العرش کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کچھ احادیث وہ آپ کے سامنے رکھیں، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے، مخلوق سے جدا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا میں نے آپ کے سامنے رکھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے میں نے صدیوں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، تابعین، تبع تابعین، ان کے اقوال آپ کے سامنے میں نے بیان کیے۔ اب ایک اور اعتبار سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر ایک چلتا ہے مذاہب اربعہ کے نام سے، کہ جی چاروں مسالک حق ہیں۔ چاروں مسالک کیا ہے؟ حق ہیں۔ کون سے چاروں مسالک؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ٹھیک ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ اب ذرا دیکھیں کیا یہ چاروں کے چاروں ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں پر ہے؟
اللہ رب العالمین کی ذات کہاں پر ہے؟ ویسے تو آپ کے سامنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بیان کیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بیان کر دیا۔ اب میں چاروں کا اکٹھا بیان کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو مزید آسانی ہو اور یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ائمہ اربعہ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں پر ہے۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وصیت کے اندر یہ بات فرمائی تھی کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جبکہ وہ قرار اور ٹھہراؤ کا محتاج نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول احناف کے خلاف حجت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ استوا معلوم ہے، کیفیت نامعلوم ہے، ایمان اس پر واجب ہے اور اس کی کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے۔ اس قول کے ذریعے سے کن پر اتمام حجت ہو گئی؟ مالکیہ پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استوا کے قائل تھے اور یہ بات امام طبرانی رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے نقل کی ہے، اور اس کو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عرش پر ہونے کا ذکر کیا ہے اسی طرح ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ چاروں ائمہ سے کیا بالاتفاق یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے، کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا، کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا۔ پھر اسی طرح ہمارے ہاں ایک بڑے معروف پیر ہیں جن کو لوگ نعوذ باللہ ان کو غوث اعظم کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر آپ پڑھیں گے، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی طرح کی حد مقرر کرنا جائز نہیں، لیکن یہ تحدید کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یہ جائز ہے، یہ کہنا کیا ہے؟ جائز ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر دلائل بھی پیش کیے۔ تو الغرض آپ نے ائمہ اربعہ سے بھی سن لیا، پھر دیگر ائمہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ چیز واضح کر دی، اور پھر ایک اور چیز، اگر آپ اس عقیدے کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس عقیدے کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو بھی اپنے سامنے رکھیے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے، تو انہوں نے کہا اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر کوئی بندہ کہے مجھے نہیں پتہ عرش کہاں پر ہے، عرش کہاں پر ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فَهُوَ کافر، وہ بندہ کیا ہے؟ کافر ہے، وہ بندہ کافر ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ عرش کہاں پر ہے۔ تو فطری طور پر عقیدے کو اگر ہم سمجھے، فطرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ عقیدہ ہمارے لیے رکھا ہے۔ انسانی فطرت، جیسا کہ میں نے کچھ عبارات آپ کے سامنے پیش کی، اس کے اندر یہ بات بیان کر دی تھی، تو فطری طور پر بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر ہے۔ علامہ ابن ابی العز الحنفی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش پر بلند ہونا جس طرح قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہے، اسی طرح کہتے ہیں ثابت بالعقل والفطرت، یہ فطرت سے بھی ثابت ہے اور عقل سے بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، فطرت کے اندر عقلی طور پر آپ دلیل لینا چاہتے ہیں تو سنن دارقطنی کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ ایک نبی اپنی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے نکلے، تو اچانک انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک چونٹی آسمانوں کی طرف اس نے اپنی ٹانگیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نبی نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ واپس چلو، ہمیں بارش مل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کے عمل کو قبول کرتے ہوئے، اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے بارش دے دینی۔ اب غور کریں، چونٹی کو کس نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر موجود ہے؟ یہ یعنی فطری عقیدہ ہے، فطری نظریہ ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو دعا کرتے وقت بھی آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کس طرف ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، وہ اوپر کی طرف، بلندی کی طرف اٹھاتا ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے وہ کس کی طرف دیکھتا ہے؟ آسمانوں کی جانب دیکھتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ، بڑا مزیدار واقعہ ہے، یہ مسئلہ سمجھنے کے اندر
کافی ممد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے اصل میں کس کا ہے؟ یہ ابو العلا حمزانی وہ یہ بات بیان کرتے ہیں۔ جی میں آپ کے سامنے عربی عبارت کے ساتھ یہ پیش کر دیتا ہوں، سند کے ساتھ۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں اخبرنا یحییٰ بن ابی منصور الفقیہ فی کتابہ عن عبد القادر الحافظ اخبرنا ابو العلاء الحمزانی اخبرنی ابو جعفر الحافظ سمعت ابا المعالی وسئل عن قولہ الرحمن علی العرش استویٰ۔ کہتے ہیں ہمیں فقیہ یحییٰ بن ابی منصور نے اپنی کتاب میں بیان کیا، وہ عبد القادر الحافظ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو العلا حمزانی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو جعفر الحافظ نے بیان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ابو المعالی ٹھیک ہے کو سنا ان سے فرمانے باری تعالی الرحمن علی العرش استویٰ کہ رحمان عرش پر مستوی ہے کے بارے میں سوال ہوا، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی تھا جب عرش نہیں تھا۔ یوں وہ بے وقوفی کی باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کیا ضروریات طبعیہ کو مانے بغیر تیرے پاس کوئی چارہ ہے؟ کہنے لگا اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، زبان کی حرکت سے پہلے دل سے ایک قصد اوپر کی طرف اٹھتا ہے، وہ دائیں بائیں کی طرف التفات نہیں کرتا، کیا اس لازمی قصد سے جان چھڑانے کا کوئی حیلہ آپ کے پاس موجود ہے جو اوپر نیچے کے قصد سے ہماری خلاصی کرا دے؟ کہتے ہیں میں رونے لگا اور لوگ بھی رونے لگے۔ ابو المعالی نے اپنا چہرہ چارپائی پر رکھا اور حیرت کے مارے چیخنے اور اپنے کپڑے پھاڑنے لگے۔ مسجد میں تو گویا قیامت برپا ہو گئی۔ ابو المعالی یہ کہتے ہوئے اترے، اے میرے دوست، حیرت ہی حیرت ہے اور دہشت ہی دہشت ہے۔ یعنی اس واقعے کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ چیز رکھی ہے، اور انہوں نے کہا بتاؤ یہ فطرت جو ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس سے ہم کس طرح جان چھڑا سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کی ذات وہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ قرآن کریم کی آیات، احادیث اور آپ کے سامنے صحابہ، تابعین، ان کے اقوال وغیرہ پیش کیے، ان سے یہی بات ثابت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اسی عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن کا عقیدہ ہے، جو حدیث مبارکہ کا عقیدہ ہے، جو تمام مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا عقیدہ ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے بارے میں گمراہی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔